محترمہ عالیہ سٹرلنگ کا عیسوی نام مس سنڈرا سٹرلنگ ہے۔ ان کا تعلق امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن کے ایک امیر کبیر گھرانے سے ہے۔ وہ بچپن ہی سے بڑی ذہین اور محنتی تھیں اور انہیں مختلف زبانیں سیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ چنانچہ ایلیمنٹری اسکول میں انہوں نے فرانسیسی زبان پڑھی اور اس میں خوب مہارت حاصل کی۔ سیکنڈری اسکول میں انہوں نے چینی زبان سیکھ لی۔ مس سنڈرا سٹرلنگ کی نانی قاہرہ میں امریکی سفارت خانہ میں ملازم تھی۔ وہاں سے انہوں نے عربی زبان اور قرآن پاک کے بارے میں انگریزی کتب خریدی تھی اور اب وہ کتب عالیہ سٹرلنگ کی والدہ کی تحویل میں تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا نام محترمہ عالیہ سٹرلنگ، امریکہ سے تعلق ہے ان کا۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ امریکہ کے اکثر ذہین طالب علموں کی طرح عالیہ کو بھی مطالعے سے بڑا شغف تھا اور وہ مختلف موضوعات پر کتابوں کا مطالعہ کرتی رہتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے جب اپنے گھر میں متذکرہ نوعیت کی کتب دیکھیں تو ان کا مطالعہ شروع کر دیا اور اس طرح عربی زبان اور قرآن سے ان کی دلچسپی کا آغاز ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کتابوں میں قرآن کا ایک انگریزی ترجمہ بھی تھا۔ میں نے اسے پڑھنا شروع کیا اور اگرچہ ترجمے کا رجحان اسلام کے مخالف تھا، پھر بھی میں اس سے خاصی متاثر ہوئی اور میں نے ارادہ کر لیا کہ اسلام کا مکمل تعارف حاصل کیا جائے۔ اس مقصد کی خاطر موصوفہ نے واشنگٹن کے اسلامک سینٹر سے رابطہ قائم کیا اور وہاں سے انہیں اسلام، تاریخ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں متعدد کتابچے دستیاب ہو گئے اور ان کے مطالعے نے ان پر اسلام کا دروازہ کھول دیا۔ اسکول کی تعلیم سے فارغ ہو کر مس سنڈرا سٹرلنگ نے ایک مقامی یونیورسٹی میں میڈیسن کی اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لے لیا اور ساتھ ہی اسی یونیورسٹی کی کچھ عربی کلاسز میں داخلے کے لیے درخواست دے دی۔ وہ لکھتی ہیں، عربی زبان میں میری غیر معمولی دلچسپی اور شوق کا یہ عالم تھا کہ کچھ عرصے کے بعد میں نے میڈیسن کی بجائے عربی زبان میں تخصص اسپیشلائزیشن کا ارادہ کر لیا۔ حسن اتفاق سے میری کلاس فیلو ایک ایسی مسلمان لڑکی بھی تھی جس کا تعلق کویت سے تھا۔ میری اس سے گہری دوستی ہو گئی۔ میں نے اسے کویتی لہجے میں عربی بولنا سیکھی، کویتی انداز کے کھانوں سے شناسائی ہوئی اور مجھے یہ اتنے پسند ہے کہ ہم اکٹھے کھانا پکاتے اور فرش پر بیٹھ کر چمچے کانٹے کی بجائے ہاتھ سے کھانا کھاتے۔ اسلام کے بارے میں سنڈرا سٹرلنگ کا مطالعہ جوں بڑھتا گیا وہ اس کے بارے میں مطمئن ہوتی چلی گئی۔ اس کے الفاظ ہیں، اسلام نے مجھے ان سب سوالات کے جواب فراہم کر دیے جو عرصے سے میرے ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ میں ذہنی طور پر ہمیشہ سے خدا کو ایک مانتی تھی اور میں نے دیکھا کہ اگرچہ دوسرے مذاہب بھی کہنے کی حد تک توحید کے دعوے دار ہیں، لیکن اس حوالے سے اسلام کا تصور توحید باقی سب مذاہب سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پر یہودیت بھی توحید کی پرچارک ہے، لیکن اس کے پیروکار اعلانیہ کہتے ہیں کہ خدائے واحد نے اپنے تمام فضل و کرم ایک قوم یعنی یہودیوں کے لیے وقف کر دیے ہیں، اور اس پر میں اکثر حیران ہوا کرتی تھی کہ سب انسانوں کے خالق نے یہ امتیازی رویہ کیوں اختیار کیا۔ اسی طرح عیسائیت بلا شبہ ایک بین الاقوامی مذہب ہے، لیکن یہاں بھی توحید خداوندی کا جو حال ہے اس سے ذہن میں کتنے ہی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ میں یہ جان کر پریشان ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے کس طرح ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ظاہر ہے وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے توحید کہاں رہی اور اس دعوے میں صداقت کا عنصر کہاں موجود رہ سکتا ہے۔ اس تناظر میں صرف اسلام ہی وہ مقدس دین ہے جو توحید خالص کا علمبردار نظر آتا ہے اور رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر تمام بنی نوع انسان کو اپیل کرتا ہے۔ عربی کی اعلیٰ تعلیم نے مس سنڈرا سٹرلنگ کو عرب تہذیب و ثقافت کو سمجھنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ حسن اتفاق سے تعلیم کے دوسرے سال میں امریکی حکومت نے ایک تعلیمی سفر پر اسے تیونس بھیجا، جہاں اس نے بہت قریب سے عربوں کے کلچر کا مشاہدہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ عرب بہت خوش اخلاق، مہمان نواز اور وفادار ہیں۔ زبان وہ آلہ ہے کہ جس کے ذریعے پوری قوم کے مزاج اور نفسیات کو سمجھا جا سکتا ہے، اور عربی زبان تو دنیا کی وہ عدیم النظیر شاہکار زبان ہے جو 1400 سال سے اپنے سارے سرمایہ سمیت زندہ و پائندہ ہے۔ اسلام کے بارے میں مکمل شرح صدر حاصل کرنے کے بعد مس سنڈرا سٹرلنگ
اپنی دوست کے ساتھ کویت آئی اور وہاں اس نے باقاعدہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس نے اسلامی نام عالیہ اسٹرلنگ اختیار کیا۔ عربی ادب کی ماسٹر ڈگری حاصل کرنے کے بعد آج کل وہ واشنگٹن کی اسی یونیورسٹی میں عربی تدریس کا فریضہ انجام دے رہی ہیں، جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ محترمہ عالیہ اسٹرلنگ سے سوال کیا گیا کہ اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے عجلت میں یکایک کر لیا یا فیصلہ کرنے میں کچھ وقت لگا؟ اس کا جواب انہوں نے یوں دیا: اگرچہ میرا دل اسلام کے بارے میں مطمئن ہو گیا تھا، لیکن میں نے حتمی فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کی۔ خاصے غور و فکر اور سوچ بچار کے بعد بالآخر میں نے مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا اور بحمدللہ میں اس پر مطمئن و مسرور ہوں۔ اس سوال پر کہ اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں آیا انہیں کسی قسم کے مسائل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا، موصوفہ محترمہ نے پر اعتماد لہجے میں فرمایا: آغاز میں واقعی مجھے بعض مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کا بنیادی سبب وہ نو بہ نو غلط فہمیاں ہیں جو اسلام کے بارے میں امریکیوں کے ذہنوں میں راسخ ہو چکی ہیں۔ بلکہ امریکہ ہی نہیں، اسلام کے بارے میں پورے یورپ کا رویہ اسی نوعیت کا ہے۔ مثال کے طور یورپ کے لوگ جانتے ہی نہیں کہ اسلام اللہ کی وحدانیت کا لمبردار ہے، نہ انہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صحیح تعارف حاصل ہے۔ اور یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے کہ پورے امریکہ میں ابتدائی اور ثانوی جماعتوں میں سب طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام ایک فرسودہ مذہب ہے جو تلوار کے زور پر پھیلایا گیا اور اس کا بانی ایک امیر کبیر تاجر تھا۔ اسلام کے بارے میں اسی قسم کی خرافات یورپ میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس تناظر میں میرے لیے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو اسلام کے بارے میں مطمئن کرنا بہت مشکل تھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اسلام جیسے مذہب کو قبول کر سکتی ہوں۔ ان کا خیال تھا کہ میں نے غیر سنجیدگی میں 2 سال گزر گئے اور بحمدللہ میں اپنے موقف پر ڈٹی رہی، بلکہ جوں میں نے اسلام کے بارے میں مزید مطالعہ کیا، میرے ایمان میں پختگی آتی چلی گئی، اور اب میرے اعضاء اور جاننے والوں نے اسلام کے بارے میں سنجیدہ قسم کے سوال کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اس سے میرے یقین میں مزید استحکام پیدا ہوا ہے۔ اسلام کے خلاف مغرب کے اس رویے اور تنگ نظری سے نپٹنے کا آپ کے خیال میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب موصوفہ نے یوں دیا: اسلام کے بارے میں امریکیوں کی منفی سوچ کو بدلنے کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ امریکہ میں عرب اور غیر عرب جتنے مسلمان بھی مقیم ہیں وہ اسلام کے بارے میں سنجیدگی اور اخلاص کا رویہ اختیار کریں۔ امریکہ اور یورپ میں آج لاکھوں مسلمان مقیم ہیں، انہیں عملی طور پر اسلام کا چلتا پھرتا زندہ نمونہ بن جانا چاہیے۔ ان کی یہ تعمیری روش یورپ اور امریکہ میں اسلام کے بارے میں ساری غلط فہمیوں کو دور کر دے گی اور اسلامی تبلیغ کا مؤثر ذریعہ بھی بن جائے گی۔ امریکہ میں لاکھوں عرب اور غیر عرب مسلمان بستے ہیں، لیکن ان کے غیر مؤثر ہونے کی ایک مثال دیتی ہوں۔ امریکہ میں ذرائع ابلاغ عوامی رائے بنانے میں اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں، اور اس حوالے سے یہودیوں کی تنظیمیں بے حد فعال ہیں۔ فرض کیا کوئی اخبار ایسا مضمون شائع کر دے یا ریڈیو اور ٹی وی پر کوئی ایسا پروگرام دکھایا جائے جو یہودی مفادات کے خلاف ہو، تو اس کے رد عمل میں ٹیلی فون کالوں کا تانتا بند جاتا ہے، اور ذمہ دار حضرات کو پورے امریکہ سے خطوط اور ٹیلی گراموں کا ایک لامتناہی سلسلہ جو موصول ہو جاتا ہے۔ یہ اس جوابی الزام تراشی کا علاوہ ہے جو متعلقہ اخبار اور اسٹیشن کو جوڑ کے رکھ دیتا ہے اور اس کا وجود تک خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ اسلام کے بارے میں اخبارات جو چاہیں چھاپتے رہیں اور ٹی وی ریڈیو جس طرح کی غلط فہمیاں پھیلاتے رہیں، مسلمانوں کی طرف سے احتجاج کی کوئی لہر نہیں اٹھتی۔ اکا دکا انفرادی مثالیں مستثنیات میں سے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسلام اور عالم اسلام کے بارے میں بے بنیاد غلط فہمیاں پھیلتی جا رہی ہیں اور ان کا سدباب کرنے والا کوئی نہیں۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔